السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باب المہر شروع کیا گیا تھا نا کل. آج جو ہے صفحہ نمبر 324. ٹھیک ہے, کہاں سے ہے سبق؟ وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا, یہاں سے نا. ٹھیک ہے, دیکھیے مصنف کہتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا وَتَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلَّا مَهْرَ لَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا. کل بات بتائی گئی تھی آپ کو کہ مہر نکاح کے شرائط میں سے ہے, لیکن اس کا ذکر شرط نہیں ہے. نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر کا ذکر شرط نہیں ہے, چنانچہ اسی پر مدار رکھ کر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. اگر اس نے اس سے شادی کی, کس نے کس سے شادی کی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عامر. مطلب عامر نے عامرہ سے شادی. ٹھیک ہے, انہوں بولیں گے آپ کی شادی ہو جا رہی, پہلے آتا تو اچھا تھا بولیں گے, سمجھ گئے. اور اگر اس نے شادی کی اس سے ولم یسم لہا مہرا, اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا, اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کیا؟ بالکل ہوتا. ایک شادی کے موقع پر میرے کو نکاح کا خطبہ پڑھنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا. میں پہنچا. عام طور پہ جب ہم اسٹیج پہ جاتے نہیں, اگر کوئی خطبہ پڑھنے کے لیے بلائے تو ہی جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد جو ہے قاضی صاحب پوچھے کتنا مہر ہے, تو دولہے کا والد دلہن کا والد دونوں ایک دوسرے کی صورتیں دیکھ لے رہے ہیں. کیا نہیں بول لیے؟ کیا نہیں بول لیے. ان کے ذہن میں سے نہیں مہر کیا بات کر لینے کے تعلق سے. تو آخر کتنا دیتے, بڑی بچی کا کیا تھا, کدھر تھا, پھر گفتگو شاید وہ کتنا تھا وہ تو یاد نہیں ہے, پر کچھ نہ کچھ مقرر کر دیا گیا. تو مان لو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی ذہن میں نہیں ہے. نکاح کرنے کے واسطے جب بیٹھے ہوئے ہیں تو مہر کو ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو مہر مقرر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے وہ آگے ہے. وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا, اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا. او تزوجها علی اللہ مہر لہا, دوسری شرط یہ ہے کہ اس شرط پہ نکاح کیا کہ اس کو مہر نہیں دے گا, اس کا مہر نہیں ہوگا, مطلب اس کو مہر. دوسری بات یہ طے کی کہ مہر دے دوں گا بھائی. میں بھی بولی ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں, میرے کو شوہر ملا تو کافی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. فلہا مہر مثلیہ, تو ایسے موقع پر اس کے لیے اس کا مہر مثل آئے گا, اس کا سمجھ گیا نا. ان دخل بہا او مات عنہا, کب آئے گا مہر مثل؟ دو صورتوں میں, یا تو دخول ہو جائے, دخول کے اندر خلوت بھی شامل ہے, یا مر جائے, مرنے کے بعد بھی کیا آئے گا مہر مثل. کون مرے؟ دونوں میں سے کوئی بھی مرے. یہاں پر جو ہے او مات عنہا بول کر, یا شوہر مر جائے اس سے. اگر عامر صاحب کا نکاح ہو گیا, اس کے بعد کیا ہو گیا, انہیں تھوڑی دیر میں خوشی میں چلے گئے دنیا سے, تو اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا ان کی بیوی کو مہر دینا. اب انہیں تو مر گئے, کہاں سے لا کے دیں گے؟ سوال یہ رہتا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جو وراثت رہیں گی نا, وراثت بعد میں بنیں گی, پہلے قرض ادا کیے جائیں گے, وہ قرض میں مہر بھی شامل ہے, تو مہر پہلے دینا پڑے گا, اس کے بعد بچے تو وراثت میں بیوی بھی وارث ہے, جو ابھی شادی ہوئی تھی دلہن کی انہیں بھی وارث ہے. اور اس کو جو ہے اگر بچے نہیں ہوئے تھے ان کو, تو ظاہر سی بات ہے 1/4 ان کو وراثت ملے گی, 1/4. ہاں بالکل ملیں گا, وراثت ہے, وہ شادی وادی بعد میں کریں گے نا بھائی, اب تو پہلے وراثت ملیں گی اس کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. او مات عنہا, یا اس سے وہ مر جائے. وقال الشافعی لا یجب شیء فی الموت, شیء فی الموت, امام شافعی فرماتے ہیں کہ موت میں کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. یہ امام شافعی کا ایک قول تھا, لیکن بعد میں فقہائے شوافع نے اس قول کو تسلیم نہیں کیا ہے. واکثرهم علی انه یجب, اور ان میں کہ اکثر, یعنی اکثر فقہائے شوافع کہتے ہیں کہ مہر واجب ہو جائے گا. کوئی دو شکلیں, تو اتفاق ہو گیا شوافع میں اور احناف میں. واکثرهم علی انه یجب فی الدخول, اور ان میں کہ اکثر اس بات پر ہیں کہ واجب ہوگا وہ دخول میں. لہو, ان کی دلیل, کس کی دلیل ہے؟ شوافع. ان المہر خالص حقها, کہ مہر خالص اس کا حق ہے. اچھا, دوسری بات یہاں پر ذکر نہیں کی گئی ہے, وہ جو ہے اصل میں عبارت چھوٹ گئی, کسی کتاب میں ہے کیا بازو لکھی ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام شافعی فرماتے ہیں دوسری بات کہ اگر یہ شرط لگایا گیا, یہ شرط لگا دی گئی کہ مہر نہیں دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے امام شافعی کا قول ہے, وہ قول یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا, حالانکہ باہر وہ بازو میں وہ قول ہونا چاہیے, عبارت چھوٹ گئی در حقیقت. وہ بات یہ ہے کہ امام شافعی یہ فرماتے ہیں, سنو غور سے, امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر مہر کا ذکر نہیں آیا تو مہر مثل ہے,
لیکن اگر مہر میں شرط لگا دی گئی، نکاح میں مہر بولو، نکاح میں شرط لگا دی گئی، شوہر نے کہا کہ میں مہر نہیں دوں گا اور بیوی اس پر تیار ہو گئی، تو بغیر مہر کے نکاح ہو جائے گا، بغیر مہر کے تو اس میں ہی ہے دلیل ان کی ہے، اسی بارے میں یہ دلیل ہے کیا ہے، ان المہر خالص حقها، کہ مہر خالص اس کا حق ہے، مہر خالص اس کا حق ہے۔ وہ عبارت یا نہیں ہے، وہ عبارت ہونی چاہیے کیا کہ مہر کا اگر ذکر نہیں آیا تو مہر مثل ہے، لیکن اگر نکاح میں شرط لگا دی گئی ہے کہ مہر نہیں ہوگا تو پھر مہر نہیں ہوگا، اس کو پھر مہر نہیں ہوگا، اس کو بولتے ہیں مفوضہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو ان المہر خالص حقها، مہر خالص اس کا حق ہے، فتتمکن من نفی ابتداء کما تتمکن من اسقاط امتحان، تو وہ قادر ہے اس کے نفی کرنے کی ابتداء جیسا کہ وہ قادر ہے اس کے ساقط کرنے کی امتحان۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ مہر جو ہے بیوی کا حق ہے، شریعت کا حق نہیں مانتے ہو، مہر کس کا حق ہے؟ بیوی کا حق ہے۔ اگر انہیں ذکر نہیں کری یا نکاح کے موقع پر مہر کا ذکر نہیں آیا تو مہر مثل ہے، کیونکہ اس وقت اس کی صراحت ہے شریعت میں، لیکن اگر ذکر آیا ہے، شوہر بولا کہ میں نہیں دوں گا، بیوی اس پر تیار ہے، تو پھر مہر نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ مہر اس کا خالص حق ہے، وہ اپنے حق کو ابتداءً بھی ساقط کر سکتی ہے جیسے امتحان ساقط کرتی ہے۔ امتحان ابتداءً کیا قصہ ہے؟ احناف کے پاس یہ بات تو طے ہے کہ شادی کے موقع پر مہر طے ہو گیا، بعد میں عامر میاں بول دیے کہ محترمہ میرے پاس پیسے نہیں، میں فی الحال طالب علم ہوں، کرایہ فیس وغیرہ وہی بہت زیادہ مجھے مہنگی پڑ رہی ہے، میں مہر دے نہیں سکتا، تو بیچاری جو ہے تیار ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی مقرر تو ہوا تھا لیکن میں نے اپنی خوشی سے مہر معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا بھائی اگر وہ کچھ دے خوش دلی سے تو کیا ہے وہ صدقاتہن نحلہ، بیویوں کو اپنے مہر خوش دلی کے ساتھ دو، اگر وہ معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ تمہارے لیے پسند کرے اس میں سے کچھ تو تم اس کو کھا سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، سیر ہو کر کھا سکتے ہو، خوش خوش ہو کر کھا سکتے ہو، ہنیئا مریئا، خوشی کے ساتھ پیٹ بھر کر۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد انہیں معاف کر دی، معاف ہو جاتا ہے، حنابلہ بھی مانتے ہیں اس کو۔ تو شوافع اس کو دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ امتحان ساقط کرنے کی جیسے بیوی کو اجازت ہے، ابتداء روکنے کی بھی اس کو اجازت ہے، اس کا حق ہے وہ۔ تو فتتمکن، تو وہ قدرت رکھتی ہے اس کے نفی کرنے کی، یعنی مہر کا انکار کرنے کی، ابتداء شروع میں بھی، نکاح کے ٹائم پہ بھی، جیسا کہ وہ قدرت رکھتی ہے اس کو ساقط کرنے کی امتحان، ابتداء نکاح کا ٹائم، امتحان بعد کا وقت۔ ولنا، ہماری دلیل کیا ہے؟ شروع سے ایک بات بتاتے ہیں ہم، ان المہر وجوبا حق شرعی، کہ مہر واجب ہے، شریعت کا حق ہے، اور شریعت کا حق کم سے کم 10 درہم میں ہے، شریعت کا حق کم سے کم، اس سے زیادتی میں بیوی کی مرضی شوہر کی مرضی، ان لوگوں کا آپسی معاملہ ہے۔ ابتداء تو ایسے ہی ہے، انتہاءً شریعت کا حق جو ہے بیوی کے حوالے ہو جاتا ہے، انتہاءً شریعت کا حق، اب انہیں لینا چاہے تو لے، نہ لینا چاہے تو نہ لے، شریعت مہر مقرر کر کے اس کو سپرد کر دیتی ہے، اب تو لے لے، ابتداء شریعت کا حق ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ابتداء بیوی منع کرنا چاہے تو منع نہیں کر سکتی، علامہ مرہ جیسا کہ گزر گیا اوپر۔ وَإِنَّمَا يَصِيرُ حَقًّا لَا فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ، تو وہ تو انما حاصل کے ترجمہ، وہ تو اس کا حق بن جاتا ہے بقا کی حالت میں، یعنی امتحان سمجھو، بقا کی حالت میں اس کا حق بن جاتا ہے۔ فَتَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ دُونَ النَّفِي، انہیں ابراء کی تو مالک ہے، ابراء کا مطلب یہ ہے کہ واجب ہونے کے بعد بری کرنا، اس کی ملکیت اس کو ہے، لیکن نفی کرنے کی ملکیت نہیں ہے، تو بری کرنا الگ ہے، نفی کرنا الگ ہے۔ شروع میں نہیں ہونا بولنا کیا ہے؟ اس کو نفی کرنا بولتے ہیں۔ بری کرنے کا مطلب یہ کہ ذمہ میں آ گیا، اس کے بعد بول دیا نہیں اب ضرورت نہیں، معاف۔ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے بھائی، کون سی شکل تھی یہ؟ وہ شکل کہ نکاح کے موقع پر مہر کا ذکر نہیں آیا، یا یہ شکل ہو گئی کہ مہر نہیں دیا جائے گا کا معاہدہ ہوا، دونوں شکلوں میں ایک ہی مسئلہ ہے۔ وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ، اور اگر اس کو طلاق دے دیا اس پر دخول سے پہلے فَلَهَا الْمُتْعَةُ، ایسی صورت میں متعہ آئے گا۔ مہر مثل جہاں آتا ہے قبل دخول میں متعہ آتا ہے، یہ اصول یاد رکھو، مہر مثل طلاق قبل دخول میں، طلاق قبل دخول میں متعہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو متعہ دو، کس کے بارے میں فرمایا گیا؟ یہ انہی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے جنہیں چھونے سے پہلے طلاق دی گئی۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، کوئی اب موقع ایسا آ گیا کہ عورتوں کو طلاق دے دیے ہیں چھونے سے پہلے اور
اور تم نے مہر مقرر نہیں کیا ہے، او تفریضوا لہن، او حتیٰ کے معنی میں ہے، تم نے مہر ان کے لیے مقرر نہیں کیا ہے، ان کو کیا کرو متعاد، علی الموسع قدرہ، موسع پر یعنی مالدار آدمی پر اس کے بقدر، مالدار آدمی پر اس کے بقدر، اگر کوئی مالدار آدمی ہوتا رئیس ہوتا تو انہیں اپنے حساب سے متعا دینا ہے، اور بیچارے عامر صاحب کیا ہے اپنے حساب سے جتنا ہو سکتا اتنا دیں گے. ثم هذه المتعۃ واجبۃ، پھر یہ متعا کیا ہے واجب ہے، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے، واجب اور فرض ایک ہی ہے شریعت میں، لیکن پھر اصطلاح فقہا میں الگ الگ بیان کیا جاتا ہے. واجب اور فرض مجموعی طور پر ذمہ داری کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جس کا قرآن مجید سے کھلم کھلا یا دلیل قطعی سے ثبوت ہو اس کو فرض نام دیا جاتا ہے، جس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو اس کو واجب بولتے ہیں، لیکن واجب ہونے کے معنی میں بحیثیت فریضے کے دونوں ایک ہے. ثم هذه المتعۃ واجبۃ رجوعا الى الامر، پھر یہ متعا واجب ہے یعنی فرض ہے امر کی طرف لوٹتے ہوئے. وفی خلاف مالک، امام مالک اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ یہ حکم استحبابی ہے. متعوہن، مطلب اس کو الگ کر دیا نا بھائی بیچاری کو، کیا کرو کچھ نہ کچھ اس کو کھلا پلا کر رخصت کرو. اور متعا کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. متعا جو ہے عزم مخصوص کو بھی بولتے ہیں، وہاں اس سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے اس کو متعا بولتے ہیں. یہاں متعا کا معنی ہے ایسا جو ہے کپڑے کا ایک جوڑا، ایسا کپڑے کا ایک جوڑا جس میں جو ہے بیوی لے کر فائدہ اٹھا لے، اس واسطے اس کو کیا کہتے ہیں متعا کہتے ہیں. والمتعۃ ثلاثۃ اثواب، اور متعا جو ہے تین کپڑے ہیں. من کسوۃ مثلھا، یہاں پر جو ہے ہمارے مصنف یعنی قدوری صاحب مثلھا بول دی ہے، اس کے مثل یعنی اس عورت کے مثل کا کپڑا، اس عورت کے اور مالدار اور رئیس گھرانے کی تھی تو نہ اچھے عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، غریب گھرانے کے ہوتے تو ذرا کم عمدہ پہنتے ہیں، ہلکا پہنتے ہیں، تو اس کے مثل کا کپڑا دو بول رہے ہیں، اس کے مثل. حالانکہ ان کا یہ بولنا تھوڑا سا غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید میں قدرہ اللہ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے قدرت ہو، قدر ہو کی زمین کی طرف لوٹ رہی شور کی طرف لوٹ رہی ہے. ہاں تو یہاں پر من کسوۃ مثلھا، اس کے مثل کا کپڑا، وہی درع وخمار وملحفۃ، اور وہ کپڑے میں کیا ہے تین چیزیں، کرتا ہے، اوڑھنی ہے اور چادر، یہ تین فرض ہے. عورت کا سر ڈھانکنا فرض ہے، اور کیا فرض ہے بھائی جسم ڈھانکنا فرض ہے، اور ایک ایسی چادر ہونی چاہیے جس سے وہ پورے جسم پر جو ہے کیا کرے لپیٹ لے، جو نیچے سے اوپر تک آ جائے، ٹھیک ہے نا بھائی. تو وہذا تقدیر مروی عن عائشہ، اور یہ جو ہے مقررہ تین کپڑوں کا جو ہے نا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اور وابن عباس اور حضرت ابن عباس بھی یہی مروی ہے. وقول من کسوۃ مثلھا، ہمارے شارح نکالتے ہیں دیکھیے وہی صاحب ہدایت، یہ مصنف کا جو قول ہے اس کے مثل کا کپڑا، اشارۃ الی انہ یعتبر حالھا، یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اس کی حالت کے اعتبار عورت کی حالت کے اعتبار کیا جائے گا. وہ قول الکرخی، یہی امام الکرخی کا قول ہے، فی المتعۃ الواجبۃ، متع واجبہ میں بعض متع واجبہ ہے، صرف یہ شکل ہے متع واجبہ کی، اس کے بعد کی جو الگ متع ہیں وہ متع استحباب ہے، وہ متع یعنی کہ مہر بھی دے دیا گیا ہے. مثال کے طور پر دخول ہو چکا ہے تو دخول ہو گیا تو مہر آ گیا، کیا مہر آ گیا مہر مثل آ گیا، پھر اس کے بعد رخصت کر رہے ہیں تو پھر بھی متع دینے کی نوبت آ رہی ہے. یا اسی طرح پر مہر مقرر ہو چکا تھا، مہر مقرر ہو چکا تھا، جو مقررہ ہو گیا وہ دے دیے، دخول بھی ہو گیا، اس کے بعد طلاق کی نوبت آ گئی تو اس کے بعد بھی متع دینا مستحب ہے، اس کے بعد بھی سمجھ میں آ گیا نا. تو متع واجبہ میں صرف یہ شکل ہے، کون سی شکل ہے، مہر مقرر نہیں ہوا تھا طلاق قبل دخول ہوئی، بولیے تو متع واجبہ ہے. تو ایسے متع واجبہ میں ترقی کہتے ہیں کہ کیا دینا چاہیے عورت کو، اس کے مثل کا کپڑا دینا چاہیے. ارے متع تو دیں گے، ترقی کا قول کیا ہے اس کے مثل کا، انہیں جیسا پہنتی تھی ویسے. کیوں، وجہ کیا ہے، یہ قیامی مقام ہے مہر المثل، کیونکہ یہ مہر مثل کے قائم مقام ہے. اور مہر مثل میں کس کو دیکھا جاتا ہے، عورت کو دیکھا جاتا ہے، شوہر کو دیکھا جاتا ہے. مہر مثل میں کہ اس کی جو ددیالی خاندان کی بہنیں ہیں ان کے مہر کے برابر مہر دینا ہے، وہ مہر مثل. جب مہر مثل میں عورت کو دیکھا جاتا ہے تو مہر مثل کے بدل میں کیا آ رہا ہے، یہاں پہ متع آ رہا ہے، تو متع میں بھی کس کو دیکھا جائے گا، اسی کو دیکھا جائے گا. دلیل تو اپنی جگہ صحیح، دلیل تو، لیکن ہمارے مصنف کیا کہتے ہیں، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُهُ، اور صحیح ہے کہ اس کی حالت کے اعتبار کیا جائے، اس کی حالت کے اعتبار کیا جائے، مرد کی مرد شوہر کی حالت، کیونکہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے نصب اعلان کیا فرمایا، علی الموسع قدرہ فرمایا، قدرہ نہیں فرمایا ہے، سمجھ میں آ گیا نا. ہاں وہ قول تعالی علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، موسع مالدار اور مقتر تنگ دست جو مالدار نہیں ہے. ثم هي لا تزاد على نصف مہر مثلھا، اس کے بعد ایک نئی بات بتائی جا رہی ہے، یہ مہر مثل میں
اگر جو ہے طلاق قبل دخول ہو جائے تو متع آتا ہے، ضرور متع آئے گا، لیکن وہ متع جو ہے اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ مہر مثل کے نصف سے کم ہو جائے، نصف سے بڑھ جائے، سوری مہر مثل کے نصف سے بڑھ جائے، اتنا زیادہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر احتشام، مثال کے طور پر مہر مثل ہے سمجھو تمہاری بیوی کا 50,000 روپے، مہر مثل ہے 50,000 روپے، کیا مطلب ہو گیا؟ 50,000 روپے مہر مثل تھا، اور انہوں شادی کرتے وقت میں کیا کرے؟ مہر مثل مہر مقرر نہیں کرے، مہر مثل مقرر نہیں کرے، مسئلہ تو وہی چل رہا نا، شادی کے موقع پر مہر مقرر نہیں کرے، یاد ہی نہیں تھا، شادی کی خوشی میں مہر نکاح ہو گیا، اس کے بعد مہر کا سوال آیا، کوئی پوچھا جنہیں جیسا، ارے میاں مہر کتنا دیے؟ جب سوچ رہے ہیں ارے مہر بھی ہے، تو اس وقت جواب یہ ہے کہ آپ کو کیا دینا ہے بھائی؟ مہر مثل دینا ہے، اور مہر مثل کا حساب کیا گیا تو کتنا ہوا؟ 50,000 ہو گیا۔ اب انہیں جو ہے رخصتی نہیں کر رہے تھے، جماعت میں چلے گئے تھے، بہت سارے ہولے جماعت میں چلے آتے، اب ویڈیو سننے والے بولیں گے جماعت میں جانے والے ہولے بول رہے ہیں، میں یہی بولتا ہوں شادی کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جماعت میں جانا، ہولے پر نیچے نہیں جانا، کیا کرنا؟ رخصتی کر لینا، بیوی کے ساتھ رہنا، بیوی کا ادا کرنا۔ خیر جماعت میں چلے گئے، اب جماعت میں گئے بول کے ان کے سسرے کو آیا غصہ، انہوں بولے کہ ایسا کیسا ہو سکتا بھائی، شادی کر لیا تو رخصتی کرنا، ہم جو ہے تیاری میں ہے بچی کو رخصت کریں گے بول کے آپ جو ہے شادی کر لیے، اٹھے کے جماعت میں چل دیے، چلا دو چلے 1 سال، اب کیا کریں گے؟ یہاں تک کہ جو ہے دونوں میں انبن ہو گئی، انہوں بولے ضرورت نہیں میرے کو بیوی کی ایسی کی رہی، چھوڑ دیے، میرے کو جماعت پسند ہے بیوی پسند نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہے طلاق ہو گئی، تو مہر مقرر نہیں ہوا، دخول سے پہلے پہلے طلاق، تو کون سا آئیں گا بھائی؟ اب متع آئیں گا، سمجھ میں آ گیا نا؟ اب یہ متع مگر ان کو بات مسئلہ معلوم ہدایت پڑے میں، اب متع کو دینا کتنا ہے بھائی؟ ان کی اپنی حالت کے حساب سے ایک اچھا سا جو ہے کپڑے کا جوڑا، جیسا ان کی امی پہنتی ہیں، ان کی بہنیں پہنتی ہیں، ویسا جو ہے ایک اچھا سا جوڑا لے جا کے دیجیے۔ اس اچھے جوڑے کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ وہ اچھا جوڑا اتنا زیادہ قیمتی بھی نہیں ہونا ہے جو نصف مہر مثل سے بھی بڑھ جائے۔ تو مہر مثل کتنا تھا؟ 50,000 روپے، نصف مہر کتنا ہوگا؟ 25,000، تو یہ جو کپڑے کا جوڑا جو دیں گے یہ 25,000 کے اندر اندر ہی رہنا چاہیے، کیونکہ غور کرو یہاں پہ، اس لیے کہ اگر مہر مقرر ہو چکا ہوتا، مہر مقرر ہو چکا ہوتا اور طلاق قبل دخول ہوتی تو کیا آتا تھا؟ آدھا مہر آتا تھا، یہ تو مسئلہ معلوم ہے نا، فنصف ما فرضت قرآن مجید میں ہے، تو آدھا مہر آتا تھا۔ اب چونکہ یہاں مہر مقرر نہیں ہوا تو مہر مثل آ چکا تھا اور طلاق قبل دخول ہو گئی، تو مہر مثل کے آدھے کے بجائے مہر مثل کے متع آ رہا ہے، تو متع تو مہر مثل کے نصف سے عام طور کم ہی رہتا ہے، 25,000 کے تو کپڑے نہیں ہوتے نا میاں، اس کو پوچھ رہا ہوں میں، بالکل پوچھ رہا ہوں، 25,000 کے تو کپڑے نہیں ہوتے نا، اس سے کم میں چاہ جائیں گے، لیکن جو بہت پیسے والے ہیں، ان کی امی جو ہے 20 کیا کہتے ہیں 30 35 50,000 کے کپڑے پہن رہی ہیں، تو ایسی صورت میں متع جو ہے بڑھ جاتا نا بھی، تو ایسی صورت میں بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جو نصف مہر مثل ہے، اس کا جو نصف مہر مثل اس کے اندر اندر ہی ہو جانا چاہیے، اگر اس سے بھی بڑھ جا رہا ہے ان کا معیار تب بھی جو ہے اس کو 25,000 کا جوڑا لے جا کے دے دینا ہے۔ مثال ہے جی، یہ مثال ہے، تو مثال کے موقع پر جو ہے کچھ بھی مثال دے دیے تو آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت بنا دے بول کے، آمین بولیے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، میں تو جو ہے رخصتی نہیں کرا، اب آپ تو بالکل فریش ہے میری بھی محترمہ جو مطلقہ ہو چکی ہیں، اور اس کے لیے عدت کی ضرورت نہیں ہے، قبل دخول اگر طلاق ہو جائے تو عدت کی بھی ضرورت نہیں، اسی حالت میں جو ہے انہیں آس پڑوس کے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ بہرحال دیکھیے، ثم هي لا تزاد على نصف مہر مثلها، پھر وہ مہر مثل کے نصف پر کم نہ ہو، ولا تنقص عن 5 دراہم، یہاں پر بھی ایک چیز ہے، اور جو کم سے کم مہر ہے، کم سے کم مہر کتنا؟ 10 درہم، 10 درہم کے آدھے سے کم نہ ہو۔ متعین بول رہا ہے میں تو بہت غریب ہوں بھائی، ہمارے گھر میں جو ہے صرف 400-500 کے جوڑا پہنتے، 400-500 کا جوڑا پہنتے، 400-500 کا ایک سوٹ لے جا کے حوالے کر دے رہے ہیں، اتنا بھی کم نہیں دینا، کیونکہ وہ 400-500 کا سوٹ جو ہے جو کم سے کم مہر ہے، کم سے کم مہر کم سے کم کتنا ہے؟ 10 درہم، تو 10 درہم کے آدھے سے کم نہیں ہونا، 5 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو کیا شامل ہو جائے گا کہ انہوں آدھا مہر، اقل مہر کا آدھا بھی نہیں دے رہے، کیا ثابت ہو جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو متع ہے وہ نصف مہر مثل سے بڑھے گا نہیں، اقل مہر نصف سے کم نہیں ہوگا، اقل نصف مہر سے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ، اور یہ بات اصل میں پہچانی جاتی ہے، اصل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مبسوط، اسی کو اصل بولتے ہیں، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔